بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی درود شریف ورد کریں انتہائی توجہ اور دھیان سے ورد کریں۔ درود کے الفاظ کی ادائیگی درست ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا سخت تصور ہو، درود شریف کے معنی، درود شریف کے فضائل ہمارے سامنے ہوں، یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر ہم غفلت میں درود شریف پڑھیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ سوچیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کی نگاہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، اور وہ امتی جو کہ درود شریف پڑھ رہا ہے اور جسے نظر کرم کی ضرورت ہے، نظر عنایت کی ضرورت ہے، جسے توجہات کی ضرورت ہے، جسے دعاؤں کی ضرورت ہے، وہ متوجہ نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اس طرح ہم اپنا نقصان خود ہی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہمیں توجہ کی ضرورت ہے اور ہم توجہ کے ساتھ ہی درود نہیں پڑھ رہے، تو کوشش کریں کہ درود شریف توجہ سے پڑھنے میں خود کو مشغول رکھیں۔ اپنی طبیعت میں یہ معمول بنا لیں، جتنی تعداد میں بھی درود شریف پڑھیں، بس ادب کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تھوڑا درود شریف پڑھیں لیکن بادب توجہ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کے تصور کے ساتھ، باوضو ہو کر ان شفیع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دھیان میں پڑھیں، محبت میں پڑھیں اور خوشبو کا اہتمام کر کے درود شریف پڑھیں۔ الفاظ کو صاف انداز میں، واضح انداز میں ادا کیجیے۔ یہ کر کے دیکھیے، آپ کا درود قبول بھی ہوگا، مقبول بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا، اور آپ کو اس کا واضح فیض ملتا ہوا محسوس ہوگا۔ نقطے کی بات کہنے والا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جو جتنا زیادہ احترام سے درود شریف پیش کرتا ہے، وہ اتنا زیادہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو آپ با ادب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو با نصیب کر دے گا۔ درود شریف کو ہرگز معمولی عبادت نہ سمجھیے، اسے ویسے ہی ادا کیا جائے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ کریم ہمیں توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ باوضو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام نے بے وضو بھی درود شریف پڑھنے کی اجازت دی ہے، لیکن احسن اور خوبصورت عمل یہ ہے کہ درود شریف کو باوضو پڑھیں، خوشبو لگا کر پڑھیں، دھیان سے پڑھیں۔ یہ نہ دیکھیے کہ ہمارے درود پاک کی تعداد کم ہوئی ہے، یہ دیکھیے کہ اس کی کوالٹی بہتر ہو رہی ہے یا نہیں۔ جب اس کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی تو نظر کرم بھی ہو جائے گی، اور جب برکتیں ملتی رہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ کم وقت میں خود بخود زیادہ درود شریف نصیب ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں طی الوقت کا حاصل ہو جانا، یعنی کم وقت میں زیادہ پڑھائی کر لینا، زیادہ نیک اعمال کر لینا، برکت کا مل جانا۔ جب طی الوقت نصیب ہوگا تو اس کی روحانی و نورانی تاثیر آپ کی نسلوں میں بھی منتقل ہوگی۔ طی الوقت وہ نعمت ہے جس کی بدولت ایک عاشق تھوڑے وقت میں اتنی برکت پا لیتا ہے، اتنا ذکر کر لیتا ہے کہ انسانی عقل اس کو ماپ نہیں سکتی، انسانی عقل اس کو سمجھ نہیں سکتی۔ تو مختصر وقت میں زیادہ درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں، اگر برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر طی الوقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو یہ روٹین بنانی ہوگی، یہ ترتیب بنانی ہوگی، یہ مزاج بنانا ہوگا کہ ٹھہر کر درود شریف پڑھنا ہے، باوضو ہو کر درود شریف پڑھنا ہے، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے، الفاظ کی صحیح درستگی کے ساتھ ادائیگی کرتے ہوئے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو آپ کی درود شریف کی تعداد اگر کم بھی ہوگی لیکن تاثیر آپ کو زیادہ ملے گی، برکت آپ کو بہت زیادہ ملے گی، خیریں اس کے اندر ملیں گی، نورانیت اس کی ملے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ تھوڑے وقت میں آپ زیادہ درود شریف پڑھ پائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں طی الوقت کا حاصل ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دھیان کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور عشق کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عظمت، اس کی برکتیں، ان کا یقین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو درود شریف کی محبت کے لیے قبول فرمائے۔ درود شریف وہ نعمت ہے جو نصیب والے کو نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیب والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔